کی تو انسان نے اپنے تن ڈھکنے کے لیے کپڑا پہننا شروع کیا، اپنا تن ڈھکنے کے لیے، اپنا شریر کو چھپانے کے لیے کپڑا پہننا شروع کیا، کپڑے کا آوشکار کیا اور کپڑا بنانا شروع کیا۔ انسان نے اس جانوروں سے بچنے کے لیے آگ کا آوشکار کیا، پتھر سے پتھر مار کر آگ کی چنگاری کا آوشکار ہوا اور اس کو آگے بڑھایا۔ انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی پہنچنے کے لیے پہیے کا آوشکار کیا۔ انسان نے اپنی جو کھانے کے جو بھوجن ہیں، غذائیں ہیں، ان کا آوشکار کیا اور ان کو وجود میں لایا، جبکہ جانور کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ جانور کو انسان جو چیز سکھاتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے، جانور کو انسان جو چیز سکھاتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ جیسے کہ سرکش میں آپ نے دیکھا ہوگا، سرکش کے اندر اگر ایک مداری شیر کو اشارہ کرتا ہے تو شیر آگ میں چھلانگ مار لیتا ہے، جبکہ اس کا کوئی اپنا ورک نہیں ہے، لیکن اس کو سکھایا گیا ہے تو وہ سیکھ گیا ہے۔ اپنے خود سے اس کو سیکھنے کی جگیاسا نہیں ہوتی ہے۔ چرند و پرند ہیں، ان کو اڑنا ہے، جہاں سے اس کو غذا ملتی ہے کھا کے اپنے گھونسلے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ رب وحدہ شریک نے، پروردگار نے آپ کو پورے سنسار کا جو رچنا کی ہے اور وہ صرف اور صرف انسان کے لیے کی ہے، اور پوری چیز دنیا کے اندر جو بھی بنائی ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے، اور ساری چیز پر قدرت بھی انسان کو دی ہے، اس لیے انسان کو دنیا میں اشرف بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں جو ابتدا ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دوں، رب وحدہ شریک اپنے محبوب سے بہت زیادہ الفت رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، لیکن اگر اپنی محبت کا اظہار پروردگار اگر کرتا اور قرآن کریم کی ابتدا اگر اب محبت کے ذریعے ہوتی تو رسول اکرم کی شان میں کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوتی، لیکن نہیں، محبت سے زیادہ ضروری ہے کہ اس محبت کے جو وجوہات ہیں ان کو فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا جائے، اس لیے رب وحدہ شریک نے اقرا سے قرآن پاک کی ابتدا کی، پڑھو اپنے نام رب کے نام سے۔ لیکن آج ہم تعلیم سے اتنی دور ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ آج اطراف و جوانب یہ مشہور ہے کہ پڑھ کر کون سی نوکری لگ رہی ہے، پڑھ کر کون سی نوکری لگ رہی ہے، پڑھ کر کون سی نوکری لگ رہی ہے۔ عجیب بات ہے۔ پہلی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ کر کون سی نوکری لگ رہی ہے، تو ان سے میرا یہ سوال ذمہ داری کے ساتھ ہے، کوئی ایک ایسا بندہ آپ مجھے بتاؤ کہ وہ قابل ہے اور اس کو نوکری نہیں ملی۔ حالانکہ میں اس پکش میں نہیں ہوں کہ پڑھائی جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے وہ اس لیے کی جائے کہ ہماری نوکری ملے۔ نوکری کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے وقوفی ہے، نوکری کے لیے تعلیم حاصل نہیں، بلکہ اپنے آپ کو شہنشاہ، سلطان اور پاورفل بنانے کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ پڑھ لکھ کر دوسروں کو اپنے یہاں پر نوکری دیں۔ لیکن میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ پڑھ کر کون سی نوکری لگ رہی ہے، ایک بندہ بتاؤ کہ یہ قابل تھا اور اس کو نوکری نہیں لگی۔ ایک بندہ بتاؤ کہ جس نے نیٹ کوالیفائی کی اور اس کو MBBS میں سرکاری اسکول نہیں ملا۔ ایک بندہ بتاؤ جس نے UPSC کے اندر اس کے اندر اتنی قابلیت تھی کہ وہ کمپٹیشن کو پاس کر سکتا تھا، کمپٹیشن کو کوالیفائی کر سکتا تھا، اس کو نوکری نہ ملی۔ ایک بندہ بتاؤ جو پولیس سے چھوٹی جو جتنی سروسز ہیں ان میں انہوں نے اپنا کمپٹیشن کوالیفائی کر لیا اور اس کو نوکری نہ ملی۔ کوئی ایسا بتاؤ کہ جو اس قابل تھا اور پھر بھی اس کو نوکری نہیں ملی۔ لیکن آپ بات کرتے ہو اپنے پڑوس میں رہنے والے عبداللہ کی، آپ بات کرتے ہو اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی اس شخص کی جس نے پڑھائی میں دل کبھی لگایا ہی نہیں، اور گھر پہ وہ مزدوری کر رہا ہے، گیہوں کی کٹائی کر رہا ہے، دھان کی بوائی کر رہا، اسکول کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، صرف فرضی طور پہ اپنا بہترین جگہ سے رشتہ ہونے کی وجہ سے اس نے اسکول میں ایڈمیشن کرا لیا اور پڑھنے کبھی گیا نہیں، صرف فارملٹیز کے طور پر اس نے ایگزام دیا اور ہائی اسکول انٹر نے کوالیفائی کر لیا۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہائی اسکول انٹر کی آج کے زمانے میں ویلیو کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماسٹر ڈگری لینے کے بعد بھی بہت ساری پڑھائی ایسی جو شروع ہوتی ہے، جیسے پروفیشنل کورس ہیں، PhD وغیرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں تو ان کے بعد میں شروع ہوتی ہے۔ آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اس بچے نے فارم بھرے تھے اس لیے کہ اپنے والدین کو خوش کر سکے، اپنے پیرنٹس کو خوش کر سکے، اور صرف نام کمانے کے لیے اس نے جو ہے نام کے لیے صرف ڈگریاں لی ہیں۔
اس کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر ایلیجیبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، وہ کچھ جانتے نہیں ہے، نوکری اس کو ملتی ہے جس کے اندر علم کا ذخیرہ ہو، جس کے اندر سبھیتا ہو، جس کے اندر تہذیب ہو، جس کے اندر تمدن ہو۔ کسی وغیرہ وغیرہ کو اگر کوئی ذمہ داری دے دی، سرکار نے اگر نوکری دے بھی دی تو وہ اس کو ستیہ ناش کر دے گا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں کسی ایک ایکٹیو کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی دیش اور پردیش کو چلایا جاتا ہے۔ شاعر نے تو یہاں تک کہا ہے، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم۔ دنیا کی ہر چیز، میں نے آپ سے بتایا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ انسان کو جب محسوس ہوا کہ میں بوجھا لے کر زیادہ نہیں چل سکتا، تو انسان نے 2 بیلوں کی ڈلم بنائی اور ان پر اپنا بوجھا شروع کیا۔ انسان کو جب محسوس ہوا کہ ڈلم سے بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو اس نے ٹریکٹر وغیرہ سے سہایتا لینا شروع کیا۔ انسان کو جب دور جانا ہوا تو اس نے 4 ویلرز وغیرہ خریدے، یہاں تک کہ اب تو منٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہو رہا ہے، اور ایئر پلین پہ جا کر دوسرے دیش پردیش میں جا کر منٹوں کے سیکنڈوں میں گھوم کے آ جاتے ہیں۔ یہ سب ایجوکیشن کا معاملہ ہے، یہ سب شکشا کی دین ہے، یہ سب تعلیم کی بدولت ہے۔ جو پڑھتے ہیں سلطنت ان کو ملتی ہے، حکومت ان کو ملتی ہے، سرفروشی ان کو ملتی ہے، سلطنت ان کو ملتی ہے، کامیابی ان کو ملتی ہے۔ یہ ایجوکیشن ہی تو ہے، یہ تعلیم ہی تو ہے، یہ شکشا تو ہے جو انسان کو ڈھیروں اعزازوں سے، خطابوں سے اور ان کو ریسپیکٹ دلاتی ہے، عزت دلاتی ہے۔ ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، کلکٹر صاحب، بہت سے ایسے خطاب ہیں، یہ سب جو ریسپیکٹ ملتی ہے، اس کا واحد اگر کوئی وجہ ہے تو صرف اور صرف ایجوکیشن ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب، جنہوں نے علم حاصل کیا اور جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جو نالجبل ہیں اور جو ان نالجبل ہیں، کیا وہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ سمان ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس کے اندر قابلیت ہے وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہے، تو جس کے اندر ایجوکیشن ہے ہی نہیں، وہ ایجوکیٹڈ کی، ایجوکیشنل والے کی، تعلیم یافتہ کی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے رب زدنی علما، اے محبوب اپنے رب سے دعا مانگو کہ میرے علم میں اللہ اضافہ عطا فرمائے۔ کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم ہی کی تو وجہ ہے، ایجوکیشن ہی کی تو وجہ ہے۔ جو مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد اور ہمارے دیش بھارت میں آ کر ایجوکیشن منسٹر بنے، یہ محنت اور علم ہی کی وجہ ہے۔ جو اے پی جے عبدالکلام صاحب، جو ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اخبار بیچتے تھے، آپ کے والد کشتی چلاتے تھے، ملاح تھے، یہ ایجوکیشن ہی کی تو وجہ ہے کہ ہمارے بھارت کا نام انہوں نے سروپری کیا، دنیا میں فیمس کیا، مشہور کیا، اور ایسا میزائل مین، آپ کو اپنا نام، آپ کو میزائل مین کہنے لگے۔ آپ نے ایسا میزائل بنایا، ایسے میزائل بنائے کہ دوسرے دیش بھی ہمارے دیش کی طاقت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایجوکیشن ہی کی تو وجہ ہے کہ ہر شخص جس کو بھی بلندی، کامیابی، شہرت اور جو بھی ملا ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن کی وجہ سے ملا ہے۔ اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ سعادت، سیاست، عبادت ہے علم۔ سعادت، سیاست اور عبادت ہے علم، حکومت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، اے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب وحدہ لا شریک آپ سے بے پناہ محبت فرماتا ہے،
دنیا یا عالم میں سب سے زیادہ محبت پروردگار آپ سے فرماتا ہے. ساری چیز آپ کے صدقے میں بنائی گئی ہے. بہت سارے خطاب آپ کو دیے ہیں, بہت سارے سر سے لے کے پیر تک آپ کو معجزہ دیا ہے. لیکن اے رسول آپ بتائیں کہ آپ کو فخر کس چیز پر ہے؟ آپ خوشی, مسرت اور شادمانی کا اظہار کس وجہ سے کرتے ہیں؟ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں سنو, مجھ سے کسی چیز پر فخر نہیں. میں تو پروردگار کی راتوں رات عبادت کر 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 اس کا شاکر بندہ بن کر جی رہا ہوں اور جینا چاہتا ہوں. لیکن پھر بھی مجھے رب نے ہزاروں انعامات سے نوازا. بہت سارے خطاب رب نے مجھے عطا کیے. قرآن کریم کو میرے لیے نعت خوانی بنا دیا. لیکن مجھے اگر کسی چیز پر فخر ہے تو اس چیز پر ہے کہ رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا, رب نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا, رب نے مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے لیے جد و جہد کی, لوگوں کو علم کے لیے راغب کیا اور مخاطب کیا کہ دنیا میں آپ روٹی کم کھا لو, اپنی ہر پریشانی جھیل لو, لیکن چاہے جو چاہے کرو, لیکن علم حاصل کرو. علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم, علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم, سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم. میں جس گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں, الحمدللہ اس گاؤں کا ہر فرد مالی حیثیت سے ٹھیک ٹھاک ہے. سبھی کے پاس پروردگار کے کرم سے زمین جائیداد ہے اور اپنے چھوٹے موٹے بزنس سے لگا ہوا بھی ہے. ہاں اگر کوئی دکھ کی بات ہے تو صرف ایک ہے, اور میرے خیال سے تو یہ خطرے کا نشان بھی ہے. ہم بہت جلد اس خطرے کے قریب جا رہے ہیں جس کا ہمیں ڈر ہے. خطرہ کیا ہے؟ میرے قریب کے شہر ضلع امروہہ میں بہت سارے نامور اسکول ہیں, جیسے ہلٹن کانوینٹ ہے, لٹل اسکالرز LSA ہے, یا رانا انٹرنیشنل ہے, یا RK ہے, یا اور بہت سارے اسکول ہیں. تو خطرے کا نشان کیا ہے اور دکھ کی بات کیا ہے کہ ان اسکول سے کوئی بھی سواری, کوئی بھی بس میرے گاؤں کے اندر نہیں آتی, اور نہ ہی میرے گاؤں کا بچہ کوئی اچھے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے. اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں جہاں کے ایک ایک فرد پہ زمین ہے, ایک ایک فرد کسی نہ کسی بزنس سے لگا ہوا ہے. جبکہ میں دیکھتا ہوں اطراف و جوانب بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جن لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں, صرف اور صرف مزدوری کرتے ہیں, اور اس ہر گاؤں کے اندر بڑے بڑے اسکولز کالجز کی بسیں جاتی ہیں, اور کئی کئی اسکولوں کی بسیں جاتی ہیں. چونکہ وہ لوگ اپنے آنے والے کل کو دیکھ رہے ہیں, ان کی فخر ہے, ان کو اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. ہم نے اپنے بچوں کے فیوچر کی طرف غور و فکر ہی نہیں کیا ہے. ایک بات کی بتاتا ہوں میں آپ سے, ایک بچہ جس کو ہم روز صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ہو گیا, ہم سوچتے ہیں بہت جلد یہ 300 روپے کمانے لائق بن جائے. بچہ 300 روپے کے کمانے کے لیے آپ نے بھیج دیا, 400-500 روپے لا رہا ہو کما کے. خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو, وہ شادی بیوہ میں ایک ہفتے کی چھٹی لے لے تو, اس کا کہیں گھومنے کی طبیعت چاہے اور گھومنے کے لیے جائے تو, ان تمام باتوں کی وجہ سے اس کا سارا کام بند ہو جائے گا, اور جو اس نے کمایا تھا وہ 4-5-10 دن میں وہ لپیٹ لے گا. چونکہ مزدوری رب وحدہ شریک کا ایک قہر ہے, ایک عذاب ہے, اور یہ ان پر آتا ہے جو علم حاصل نہیں کرتے, ایجوکیشن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ, اگر بچہ پڑھ لے اور کامیاب ہو جائے, اس نیت سے نہیں کہ میری نوکری لگ جائے, نوکری تو آٹومیٹک وہ قابل ہوگا لگ ہی جائے گی, وہ پڑھے اس وجہ سے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں, دوسروں کی مدد کرنے والا بن جاؤں, دوسرے کے احساسات کو سمجھنے والا بن جاؤں, بھائی چارہ پیدا کرنے والا بن جاؤں. تو اگر اس نے علم حاصل کر لیا تو ایسے اس کے ذرائع ہو جائیں گے, اس کی جو مینٹلٹی ہے وہ اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ وہ اچھا ایک بہترین بزنس کرے گا, اور بزنس کرنے میں وہ اتنا کمائے گا, اتنا کمائے گا, اتنا کمائے گا کہ وہ کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا. تو اب آپ بتائیے, وہ بچہ جس نے تعلیم حاصل کی, ایجوکیشن لی, اور وہ قابل ہو گیا, اور قابل ہونے کے باوجود اس نے بہترین اپنا بزنس شروع کیا, اپنا کوئی اسپتال یا کسی اور چیز میں لگ گیا اور قابل ہو گیا, چونکہ اس کی جو ایجوکیشن کی وجہ سے اس کی جو مینٹلٹی پاورفل ہو جاتی ہے, دماغ کے اندر تقویت آ جاتی ہے,
اور دماغ وسیع ہو جاتا ہے تو وہ اپنا بزنس بہت آسانی سے کر سکتا ہے اور بہترین بزنس کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو شہرت ملے گی، عزت ملے گی، نام ملے گا، دنیا میں پہچان ہوگی اور ڈھیروں اس کے پاس روپیہ ہوگا. اب آپ بتائیے، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، آپ جو بزنس کر رہے ہیں، آپ بچے کی شروع سے مزدور بنا رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو زندگی کی اس نے کچھ ذائقہ لیا ہی نہیں. رب نے تو ہمیں حاکم بنا کر بھیجا تھا، اشرف بنا کر بھیجا تھا. کل کائنات کی جو رچنا پروردگار نے کی ہے، ایشور نے جو پروردگار نے رچنا کی ہے، وہ ہمارے ذائقے اور مزے لینے کے لیے کی ہے. ہم نے تو کسی چیز کا مزہ لیا ہی نہیں. ہمارے پیرنٹس والدین نے تو ہمیں مزدور بنا کر رکھ دیا. پھر ہمیں کسی چیز کی ہمیں سلیقہ ہی نہیں ہوا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے. تو اس لحاظ سے ہمیں علم سیکھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ترقی ملے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں ہر وہ شے جو رب نے ہمارے لیے پیدا کی اس کا ہم ذائقہ لیں، تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. خدا حافظ. جے ہند.